اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فروری کا مہینہ شروع ہوا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، تو نے ہمیں آج کا دن دکھایا، نیا مہینہ دکھایا، اور تو نے ہمیں پرانے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ بالکل تو ہی غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ جو فروری کا مہینہ ہے، فروری جو ہے وہ گریگورین سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ شمالی نصف کرہ میں اس مہینے میں سردی کا موسم ہوتا ہے، جبکہ جنوبی نصف کرہ میں گرمیوں کا۔ فروری قدیم زمانے میں سال کا آخری مہینہ ہوتا تھا اور اس میں سال کے باقی بچ جانے والے دن رکھے گئے، اس لیے کم دن ہے۔ اس مہینے کا نام قدیم زمانہ روم میں پاکیزگی پر رکھا گیا تھا، کیونکہ اس سال کے آخری مہینے میں بہار شروع ہونے سے پہلے ایک میلہ لگتا تھا، جس میں پاکیزگی اور صفائی حاصل کرنے کے لیے مختلف رسومات ادا کی جاتی تھی۔ اچھا، یہ ایک بڑی زبردست بات آج میرے علم میں آئی ہے۔ میں پہلے بھی فروری کے حوالے سے پڑھتا رہا، دو باتیں اس میں ہو گئیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پاکیزگی اور صفائی کے حوالے سے میلہ بنایا جاتا تھا اس میں، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ آخری مہینہ تھا، اس لیے پہلے سب 30 دن اس طرح سے رکھ لیتے ہوں گے، پھر جو باقی بچ گئے، کیونکہ 365 دن پورے کرنے ہیں، تو پھر جو ہے باقی 28 دن، باقی 28 دن بچے 365 پورا کرنے میں، تو وہ جو ہے فروری میں رکھ دیے گئے۔ کچھ لوگ اس طرح سے بھی کرتے ہیں، جیسے جنوری کے جو ہے وہ 31 ہوتے ہیں تو فروری کے 28 ہوتے ہیں، تو اس طرح سے کچھ رکھ لیے سال کے مہینے اور ان کے دن جو ہیں۔ مثال کے طور پر جنوری میں 31 ہوتے ہیں، فروری میں 28 یا 29 ہوتے ہیں، مارچ میں 31 ہوتے ہیں، اپریل میں 30 ہوتے ہیں، تو اس طرح سے باقیوں میں تو 30 31 چلتے رہتے ہیں۔ ایک دن کے بعد ایک دن، بلکہ 2 مہینے اکٹھے آ جاتے ہیں، جون اور جولائی، جس میں 31 دن جو ہے وہ آ جاتے ہیں، اور باقی جو بچ جاتے ہیں دن 365 وہ فروری میں پورے کر دیے جاتے ہیں۔ تو زبردست جی۔ ویسے صفائی اور پاکیزگی جو ہے وہ اسلام کا ایک بنیادی رکن کہلاتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، شرط بھی ہے اور نصف ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان امہ جو ہے وہ بھی کوئی صفائی کا دن رکھ لے کہ بھئی چلے، ویسے تو وہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتے ہیں نماز پڑھنے والے، تو وہ جو ہے صفائی خود ہی ہو جاتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمان ملکوں میں کرونا جو ہے وہ کم آیا اور اپنا زور بھی اس نے کم دکھایا۔ تو چلے جی، آج 1 فروری ہے۔ 1 فروری میں کچھ اہم واقعات جو ہیں ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ فرانس کا برطانیہ اور ہالینڈ سے اعلان جنگ، 1793 کی بات ہے جی کہ ان کا یہ ہوا۔ ایک بہت اہم بات جو ہے کہ 1884 1 فروری آکسفورڈ ڈکشنری کے پہلے نسخے کی اشاعت، 1884 گڈ۔ 1924 برطانیہ نے سوویت یونین کو تسلیم کیا 1924 میں۔ 1961 جو ہے 1 فروری ملکہ الزبتھ کا دورہ پاکستان، یہ بہت ہی مشہور دورہ پاکستان تھا، صدر ایوب کا زمانہ تھا جی، اور اس کو بڑی میڈیا میں اور دنیا بھر میں اس دورے کو بڑی پذیرائی جو ہے وہ حاصل ہوئی تھی۔ 1972 میں پہلا پیچیدہ ریاضیاتی دستی حاسب، یار بڑا اچھا لفظ لکھا کیلکولیٹر کے لیے، یعنی سائنٹیفک ہینڈ کیلکولیٹر متعارف کرایا گیا۔ دستی حاسب، اچھا ہم کیلکولیٹر کہتے رہتے ہیں، ویسے یہ دستی حاسب بھی ہے، یہ اچھا لفظ ہے، اوکے جی۔ 1979 1 فروری آیت اللہ خمینی 15 سالہ جلا وطنی کے بعد ایران واپس پہنچے، اس پر تفصیل میں بات کریں گے۔ 1984 چین اور ہالینڈ کے درمیان دوبارہ سفارتی روابط کا آغاز ہوا۔ یہ تو کچھ اہم واقعات تھے جی۔ اور اگر دیکھا جائے ولادت کا تو بہت سارے ہیں، روسی سیاستدان ہیں، طالبی امریکی ماہر طبیعیات ہیں، ایملو جی سگری اور بورس یلسن ہے روسی سیاستدان۔ پاکستان کے جو ایک کھلاڑی ہیں جی شعیب ملک، پاکستانی کرکٹ کے کھلاڑی ہیں، یہ 1982 میں پیدا۔ وفات کا اگر دیکھا جائے تو ایک
کون ہے؟ جرمن ماہر طبیات ہیں، ورنر صاحب ہیں، جارج ویبل ہیں، ایلوا مرٹل ہیں، کلینا چاولا ہیں، بھارتی امریکی انجینئر اور خلا نورد جی۔ اچھا، ایلان ریمون ہے، اسرائیلی کرنل، پائلٹ اور خلا نورد ہے۔ وسلاوا سزائم بورکا پولش شاعر اور مترجم ہیں۔ ہمارے حساب سے ایک یہ اہم آدمی ہے، باقیوں کے تو ہمیں پروننسیشن بھی صحیح نہیں آتا۔ 1996 میں 1 فروری جلیل کدوائی صاحب اردو کے ممتاز نقاد، محقق، شاعر، مترجم، صحافی اور افسانہ نگار جو ہیں، وہ ان کی وفات کا دن ہے۔ جلیل کدوائی جو ہیں 23 دسمبر 1904 کو اتر پردیش برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ بیک وقت شاعر، افسانہ نگار، محقق، بلند پایہ نقاد، مترجم اور صحافی تھے۔ ان کی کتب میں گلدستہ تنقید، چند اکابر، چند معاصر، قطرات شبنم، مکتوبات عبدالحق، تذکرے اور تبصرے، خاکستر پروانہ، حیات مستعار، یہ ان کی خود نوشت ہے۔ بہت خوبصورت نام رکھا بھائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے آخرت کو درست کرے، آسانیاں فراہم کرے، غلطیوں کو معاف کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آج ہم کچھ اردو بولنا جانتے ہیں۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ نقش و نگار شاعری، بہت اچھا، کیا نام ہے! شاعری خود ایک نقش و نگار کا فن ہے، تو انہوں نے اپنی کتاب کا نام جو ہے وہ نقش و نگار رکھا ہے۔ نوائے سینہ تاب شاعری ہے، انتخاب شورۂ بدنام اچھا جی، اور سیر گل افسانہ، یہ تو ان کی کتابیں ہیں جو مخصوص ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ان کی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ کوئی 20 کے قریب ہے۔ اور کدوائی صاحب جو ہیں 1 فروری 1996 کو راول پنڈی پاکستان میں وفات پا گئے۔ وہ کراچی میں سپرد خاک ہوئے۔ ٹھیک ہے جی، اور اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم آیت اللہ روح اللہ خمینی پر۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی ہیں۔ آیت اللہ روح اللہ بوسوی خمینی 1989 سے 1902 جن کی زندگی ہے، 20ویں صدی کے ایک نمایاں عالم دین، انقلابی رہنما اور ایران کے اسلامی انقلاب کے بانی تھے۔ انہوں نے ایران میں پہلوی بادشاہت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا اور 1979 کے انقلاب کے بعد ایران کے اولین رہبر اعلیٰ بنے۔ آیت اللہ خمینی 24 ستمبر 1902 کو ایران کے صوبہ مرکزی شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام روح اللہ موسوی خمینی تھا۔ ان کے والد آیت اللہ سید مصطفیٰ موسوی ایک معروف عالم تھے جو ان کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی وفات پا گئے۔ خمینی نے ابتدائی تعلیم مقامی مدارس میں حاصل کی اور بعد میں اصفہان، قم اور مشہد جیسے علمی مراکز میں دینی علوم کی تکمیل کی۔ انہوں نے فلسفہ، فقہ، اصول دین اور عرفان میں مہارت حاصل کی اور جلد ہی ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے۔ قم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ وہاں تدریس سے منسلک ہو گئے اور جلد ہی ایران کے اہم ترین مذہبی اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ سیاسی جدوجہد اور شاہ کے خلاف تحریک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 1950 کی دہائی میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی نے ملک کو مغربی اثرات کے تحت جدید بنانے کی کوشش کی، جسے آیت اللہ خمینی اور دیگر علماء نے مسترد کر دیا۔ جب 1963 میں محمد رضا شاہ پہلوی نے سفید انقلاب کے نام سے اصلاحات کا اعلان کیا تو خمینی نے ان کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے ان اصلاحات کو مغربی اثرات کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایران کے اسلامی تشخص کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس مخالفت کے نتیجے میں شاہ نے انہیں گرفتار کر لیا، جس پر عوامی سطح پر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ 1964 میں حکومت نے انہیں ملک بدر کر دیا۔ وہ عراق، ترکی اور بعد میں فرانس میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ 1970 کی دہائی میں شاہ کے خلاف عوامی غصہ بڑھتا گیا اور آیت اللہ خمینی کی تقاریر اور بیانات جلا وطنی کے باوجود ایران میں خفیہ طور پر پھیلائے جاتے رہے۔ 1978 میں ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہرے شروع ہوئے جو آخر کار 16 جنوری 1979 کو شاہ کی جلا وطنی
اور 1 فروری 1979 کو خمینی کی ایران پر واپسی پر منتج ہوئے۔ 11 فروری 1979 کو ایران میں اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور پہلوی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ خمینی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کا اعلان کیا اور رہبر اعلیٰ کے طور پر اقتدار سنبھالا۔ خمینی نے ایران میں ولایت فقیہ کے نظریے پر مبنی حکومت قائم کی، جس کے تحت فقہا کو سیاسی اور مذہبی اختیارات حاصل تھے۔ ان کے دور میں آئینی ترمیمات کے ذریعے اسلامی قوانین نافذ کیے گئے، مغربی اثرات کو کم کرنے اور اسلامی ثقافت کو فروغ دینے کی کوششیں کی گئیں۔ 1980 میں ایران اور عراق کے درمیان جنگ شروع ہوئی جو 1988 تک جاری رہی۔ خمینی کا انتقال 3 جون 1989 کو تہران میں ہوا۔ ان کے جنازے میں لاکھوں افراد شریک ہوئے اور انہیں تہران میں دفن کیا گیا۔ آج بھی ایران کی سیاست اور طرز حکومت پر خمینی کے نظریات کا گہرا اثر ہے۔ انہیں ایران کے اسلامی انقلاب کا بانی سمجھا جاتا ہے اور ان کے نظریات نے دنیا بھر میں اسلامی تحریکوں کو متاثر کیا۔ آیت اللہ خمینی ایک کرشماتی مذہبی اور سیاسی رہنما تھے جنہوں نے ایران کی تاریخ بدل دی۔ ان کا انقلاب صرف ایران ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی اثر انداز ہوا۔ ان کی شخصیت آج بھی دنیا بھر میں بحث و مباحثے کا موضوع بنی ہوئی ہے، جہاں کچھ لوگ انہیں ایک عظیم رہنما سمجھتے ہیں جبکہ کچھ انہیں ایک سخت گیر انقلابی قرار دیتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے دنیا بدل ڈالی، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف ایران کو نہیں بدلا بلکہ دنیا بدل ڈالی۔ بہت شکریہ جی، یہ تھا آج۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔